السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے ان کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ محترم و مکرم علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اعزاز اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج انجمن ہائے اربعہ کا 11واں اختتامی مسابقہ منعقد ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے روبرو وقف بورڈ اور حکومت ہند کی بدنیتی کے عنوان پر لب کشائی کروں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اسلامی شریعت اور سماج میں وقف کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر کار خیر میں اپنا پسندیدہ مال و جائیداد خرچ کرنے کی بڑی تلقین و تاکید اور تحسین فرمائی ہے۔ نیکی کا معیار اسلام نے اپنا پسندیدہ مال و جائیداد کو راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرار دیا ہے۔ لوگ نیکی کو اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب اپنا پسندیدہ مال و جائیداد کو فی سبیل اللہ خرچ کرے۔ نیک لوگوں کی پہچان قرآن کریم میں یہ بتائی گئی ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ وہ لوگ اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سائلوں پر اور غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوستو، وقف اپنی اصل اور فوائد کے اعتبار سے صدقہ جاریہ کے مانند ہے۔ صدقہ کا فائدہ صرف وقتی طور پر ہوتا ہے، جبکہ وقف کا فائدہ وقتی اور دائمی دونوں طور پر ہوتا ہے۔ صدقہ میں ملکیت صرف بخش انسانی کی ہوتی ہے، جبکہ وقف میں ملکیت انسانوں کے قبضے سے نکل کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا وقف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ یہ ساتوں کے ساتوں بار ایک یہودی سے تھے جس کا نام محریق تھا، وہ جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑا تھا اور مرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر سونپ دیا تھا کہ آپ جس طرح چاہے ان میں تصرف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 بار فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ عہد نبوی میں دوسرا وقف حضرت عمر فاروق کا تھا، ان کے خاتے میں ایک جائیداد ملی جو ان کی بہترین جائیداد تھی، تو انہوں نے اس جائیداد کو اس شخص کے پاس فقیروں، مسکینوں، مسافروں، مہمانوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ فلا يمنع ولا يلعب ولا يغلط، اپنی میں جائیداد نہ فروخت کی جائے گی، نہ ربا کی جائے گی اور نہ وراثت میں منتقل ہوگی۔ عہد نبوی میں تیسرا وقت حضرت عمر فاروق کا تھا، حضرت عثمان غنی کا تھا۔ انہوں نے لوگوں کے لیے روزانہ
خریدا اور ان سے اپنے استفادے کے ساتھ فی سبیل اللہ وقف کر دیا. حضرت علی کا تھا, انہوں نے اپنی جائیداد میں سے چشمے علی یہ کر کے میرے کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا. 5واں وقت حضرت ابو بکر کا تھا, انہوں نے مکہ میں اپنے گھر وقف علی الانداز کیا. اسی طرح صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے حصول کے خاطر اپنا پسندیدہ مال جائیداد کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا. ان صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر انسان بھی تھے, حضرت ابو طلحہ انسان بھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, حضرت عاصم بھی تھے, حضرت زبیر بن عوام بھی تھے, حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے, حضرت حکیم بن حزام بھی تھے, حضرت ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بھی تھی, حضرت خالد بن ولید بھی تھے, حضرت سعد بن مالک بھی تھے, حضرت عمر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے. ان سب کے اوقات کتب تاریخ میں جلی حروف میں لکھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے بھی اپنا مال و جائیداد کو وقف کرنے کا سلسلہ جاری رہا. عہد بنی امیہ, عہد بنی عباسیہ نے بھی اپنا مال و جائیداد کو فی سبیل اللہ وقف کرنے کا رجحان مسلسل ترقی کرتا رہا. غرضے کے مسلمان جن ملکوں میں گئے انہوں نے وہاں اپنا مال و جائیداد کو فی سبیل اللہ وقف کیا. خود ہمارے ہندوستان میں مسلم حکمرانوں, مالداروں اور اہل خیر حضرات کے ذریعے بڑی تعداد میں جائیداد مدارس, مساجد, خانقاہ, قبرستان, امام بالا کے فقراء و مساکین کی امداد کے لیے وقف کی گئی. مسلمانوں کا یہ سلسلہ کل بھی جاری تھا, آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں, دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں, دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے. محترم سامعین, مسلمانوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنی زمینیں, اپنی جائیدادیں اور اپنی ملکیت کی چیزیں اللہ کی راہ میں وقف کی ہے. وقف خالص شرعی و دینی مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں جو وقف ایک بنا ہوا ہے وہ وقف جائیدادیں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. 1995 عیسوی کا جو وقت ایک ہے جس میں 3 مرتبہ ترمیم کی گئی, یہ وقت جائیدادوں کے تحقیق کے لیے بڑی حد تک کامیاب ہے. اگرچہ اس میں ایک خامیاں کمزوریاں موجود ہے, لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے حالیہ دنوں میں جو وقت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے جس کے مشمولات نہایت ہی خطرناک ہے, یہ وقت ایک کی خوبیوں کو ختم کر دینے والی ہے. یہ وقت ترمیمی بل ایسا بل ہے جس کی وجہ سے وقت جائیدادوں کو قبضے کی راہ ہموار ہوئی ہے. یہ وقت ترمیمی بل اوقاف جائیدادوں کی حفاظت کو یقینی بنا دے گا. اس طرح وقت جائیدادوں کی حیثیت اور نوعیت کو تبدیل کرنے کا اختیار کلکٹر کے ہاتھوں میں آ جائے گا اور نئے وقت کرنے کے سلسلے میں بھی دشواریاں پیش آئیں گی. اس لیے مسلم پنجاب اور تمام جماعتوں اور تنظیموں نے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے, لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے وقت ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا کیونکہ حکومت بل کے ذریعے ہوا نکالنا چاہتی ہے, لیکن وہاں کامیاب نہ ہو سکا تو اسے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا. دوستو, میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خواہ اوقاف کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا توہین رسالت کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات و مسائل ہوں, اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے, اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے, اپنے معتقدات کی حفاظت کے لیے
ہم کو اور آپ سبھی کو ہر وقت ہوشیار و بیدار اور تیار رہنا چاہیے۔ خوف و فراق کے ساتھ جینے والی قومیں نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتی ہیں اور نہ اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور اس سے بانی حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ ایک بات بہت زور دے کر فرمایا کرتے تھے، یہ بات ایک خالد کی بات ہے جو ہمارے دلوں کو نقش ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی مطالبہ علمی طریقے پر اس وجہ سے نہیں مانا جاتا کہ مطالبہ کتنا معقول ہے یا کتنا غیر معقول ہے، بلکہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کس مطالبے کے پیچھے افراد کی کتنی وقوف کھڑی ہے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے مطالبے کو منوانے کی صلاحیت خود مطالبہ کرنے والوں کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہم کو اور آپ سبھی کو اس ملک میں عزت اور سرفرازی کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے زندہ ہیں، ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے یہ احساس دلایا کہ حقوق آپ کو ملیں گے اور اگر آپ نے خوف مراد کا راستہ اپنا لیا یا بزدلی کا راستہ اپنا لیا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو آپ کا حق نہیں دلا سکتی۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور ہمارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے کے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ مال تمہارا نہیں، دولت تمہاری نہیں، عزت تمہاری نہیں، شہرت تمہاری نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اس کا احسان ہے، اس کا حکم ہے، اس کا انعام ہے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے کہ آپ اس طرح خرچ کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے اس طرح اپنی دولت دیتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثال دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس غیر گزرے دور میں بھی مسلمان جتنا سجنا اور اسے ان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دنیا کی کوئی خطے میں بچنے والے افراد اس درجے کے ساتھ خرچ نہیں کرتے جس درجے کے ساتھ مسلمان خرچ کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں کسی کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، ہماری مثال کبھی کبھی قوم کے سامنے پیش کی جائے مگر اپنی رقم سے اللہ کی مسجد بنا کر دکھا دے۔ مسلمانوں کا یہ جذبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ کرا لو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ اس دور کے فریادی جائیں تو کہاں جائیں، اس دور کے فریادی جائیں تو کہاں جائیں، قانون بھی تمہارا ہے، دربار بھی تمہارا ہے، وما علینا الا البلاغ۔